गुनाहों की माफी ईसा अलमसीह के पास है। 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 दुखियों का सहारा सहारा, दुखियों का सहारा सहारा। गुनाहों की माफी ईसा अलमसीह के पास है। गुनाहों की माफी ईसा अलमसीह के पास है। दुखियों का सहारा सहारा, दुखियों का सहारा सहारा। दुखियों का सहारा है वो, दुखियों का सहारा सहारा। दुखियों का सहारा है वो, गमज़दों की आस है। गुनाहों की माफी ईसा अलमसीह के पास है। गुनाहों की माफी ईसा अलमसीह के पास है। देता उनको जीवन अबदी 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 अबदी। देता उनको जीवन अबदी अलमसीह में रास है। चूले जो कदम ईसा के, चूले जो कदम ईसा के, बुझाता वो प्यास है। गुनाहों की माफी ईसा अलमसीह के पास है। गुनाहों की माफी ईसा अलमसीह के पास है। आंसुओं से जिसने पहुँचे आंसुओं से जिसने पहुँचे पाँव अलमसीह के। यही तो वो आजिज़ है। यही तो वो आजिज़ है जिसका एहसास है। गुनाहों की माफी ईसा अलमसीह के पास है। गुनाहों की माफी ईसा अलमसीह के पास है। न जाना फरीसी जिसको 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 जिसको, न जाना फरीसी जिसको पास भी बुला के। धरती पर जो उतरा है, धरती पर जो उतरा है वो अल्लाह का आकाश है। गुनाहों की माफी ईसा अलमसीह के पास है। गुनाहों की माफी ईसा अलमसीह के पास है। दुखियों का सहारा सहारा, दुखियों का सहारा सहारा। दुखियों का सहारा है वो, दुखियों का सहारा सहारा।
पास है। गुनाहों की माफी ईसा अल मसीह के पास है। गुनाहों की माफी ईसा अल मसीह के पास है। गुनाहों की माफी ईसा अल मसीह के पास है। गुनाहों की माफी ईसा अल मसीह के पास है। गुनाहों की माफी ईसा अल मसीह के पास है। गुनाहों की माफी ईसा अल मसीह के पास है। मुक़द्दस कलाम में से हम तलावत करेंगे पौलुस रसूल का करंथियों के नाम खत हम पढ़ेंगे। जिन बहन और भाइयों के पास खुदावंद का कलाम है वो खोल सकते हैं। पहला करंथियों उसका 15वां बाब है, 3 और 4 आयत आपकी खिदमत में मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर इस तरह लिखा है, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। खुदावन यीशु मसीह के खूबसूरत तरीन नाम में आज आप तमाम मसीही भाइयों और बहनों की खिदमत में आदाब अर्ज़ करता हूँ। मैं यकीनन खुदावन का ममनून हूँ जिसने आज ये खूबसूरत वक्त मेरी ज़िंदगी में बख्श दिया है कि मैं आप सबों के साथ मिलकर इस अजीम मजमून यानी इल्मुल कुफारा पर बात करने वाला हो सकूं। और मैं समझता हूं कि आज खुदावन अपने मुकद्दस कलाम की इन खूबसूरत आयात के वसीला से जो पादरी साहब ने तलावत की हैं, खुदावन हम सबों को बरकत देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और उसके बाद जिस प्लेटफॉर्म से आज मुझे इत्तफाक हुआ कि मैं बोल पाऊँ, द लॉर्ड इज़ माई रिफ्यूज, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने दावत दी कि मैं आऊँ और मुकद्दस कलाम की ये बातें आप सबों के साथ मिलकर सीखने वाला हूँ। दुआ है कि भाई नदीम खुदावन आपको अपनी बरक़ात से मामूर करे और आपको और आपके ख़ानदान को बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल और खर्च करने वाला हूँ। किताब मुकद्दस से जो विर्द आपकी खिदमत में तलावत किया गया है, ये पहला करंथियों का खत यानी करंथस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत है और इसका 15वां बाब और इसकी 3 और 4 ये 2 आयात थी। और इन 2 आयात से मुताल्लिक मजमून हाजा पर मैं मुख्तसरन आज आपकी खिदमत में बयान करना चाह रहा हूं। और मेरा ईमान है कि आप जो यहां पर मौजूद हैं और आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, यकीनन इस इल्मुल कुफारा के बड़े मजमून के वसीला से भरपूर बरकत पाएंगे और यह भेद हम पर खुलेगा कि मसीहा के इस दुनिया में आने का मकसद और मुद्दा क्या था। और फिर यूं हम अपने ईमान का दफा भी कर सकेंगे। और वैसे भी पहला पतरस 3 बाब और इसकी 15वीं आयत में मरकूम है कि जब कोई तुम्हारी उम्मीद की वजह पूछे तो तुम्हें मुनासिब जवाब देना आता हो। इसीलिए हम सब यहां जमा हैं। द लॉर्ड इज माई रिफ्यूज के प्लेटफॉर्म से ये जो सीरीज या वीडियोस तैयार की जा रही है, उनका मकसद और मुद्दा भी यही है कि कलीसिया पाकिस्तान और वो लोग भी जो इस भेद को नहीं जानते, उस भेद को बेहतर तरीका से जानने और समझने वाले हों। मज़कूरा आयात में रसूल करंथस की कलीसिया से मुखातिब है और उनको बताता है कि मसीहा के इस दुनिया में आने का मकसद क्या था। रसूल जिसको खुदा ने इसलिए इस्तेमाल किया कि वो करंथस की कलीसिया के लिए ये पैगाम लिखने वाला हो, मैं समझता हूं कि वो शख्स था माज़ी रफ्ता में जो मसीहा के प्यार से
اور مسیحا کی باتوں سے نہ واقف، نہ آشنا اور نہ بلد تھا، اور اہل کلیسا کا یعنی کلیسا کا وہ انتہائی بڑا دشمن تھا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ جب وہ دمشق کی راہ پر تھا، جب وہ یہودی سردار کاہنوں اور علماء کے وسیلہ سے مسیحوں کے نام فتوے لے کر جا رہا تھا کہ ان کو پکڑ پکڑ کر یروشلم میں اور مختلف جگہوں پر قید میں ڈالوں اور ان کو مار دیا جائے، اصل میں وہ جس کو ستا رہا تھا وہ نہیں سمجھتا تھا کہ میں ستا کس کو رہا ہوں۔ جس سفر میں وہ رواں تھا وہ یہی سمجھتا تھا کہ میں مسیحوں کو ستا رہا ہوں، لیکن اصل میں کلام مقدس کے مطابق مسیحی ایماندار مسیحا کا بدن ہے، اور ہم سب مل کر مسیحا کے بدن کے اعضاء ہیں، اور جب ہم سب مل کر اس کا بدن ہیں تو گویا ساؤل جو بعد میں پولوس ہوا وہ یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ اصل میں بندوں کو ستا رہا ہوں، لیکن یہ بندے نہیں بلکہ خود مسیحا ہے، کیونکہ یہ اس کا بدن ہے اور میں اس کو ستا رہا ہوں۔ وہ اس بھید کو نہیں سمجھتا تھا۔ لیکن خداوند کی تعریف ہو کہ ہمارا خدا وہ خدا ہے جس کے بہت سارے ناموں میں سے ایک نام خدا محبت بھی ہے، جو شاید دوسرے لوگ نہیں جانتے۔ انجیل والے اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ ہمارا خدا خدا محبت بھی ہے، اور اس محبت میں وہی خداوند جس کو اصل میں وہ ستا رہا تھا، راہ دمشق پر اس مسافر کو جو کلیسا کو ستانے کے لیے قدم بڑھا رہا تھا، اس راہ پر وہی خداوند اس پر ظاہر ہوا، اور کلام مقدس کے مطابق این دوپہر کے وقت جب آفتاب اپنے جوبن میں مست تھا، اس تیز روشنی میں اس شخص کو اس سے بھی کہیں زیادہ تیز روشنی نظر آئی، اور اس دوران آواز بھی آئی، اور آواز یہ تھی کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ نہیں دیکھ پایا کہ یہ ہے کون، ماسوا اس کے کہ اس نے وہ نور اور تیز چمکتی ہوئی روشنی دیکھی، اور پوچھتا ہے کہ خداوند تو کون ہے؟ یہ خداوند کے الفاظ ایسے ہی نہیں کہے گئے، وہ جانتا تھا کہ یہ کوئی ما فوق الفطرت آواز ہے، صدا ہے آسمان سے جو میں نے سنی، اور اسی اثنا میں وہ کیا اٹھتا ہے، خداوند تو کون ہے؟ اور پھر آواز آتی ہے کہ میں وہ یسوع ہوں، میں وہ مسیحا ہوں جس کو اصل میں تو ستا رہا ہے، ہیڈ آف دا چرچ، کلیسیا کا سر جس کو وہ ستا رہا ہے۔ لیکن جب یہ بھید کھلا تو یوں لگتا ہے ساؤل کا وہ دل جو اہل کلیسا کے خلاف دھڑکتا تھا، اب وہ دل نہ رہا، وہ پاؤں جو کلیسیا کے برخلاف کلیسیا کو ستانے کے لیے اٹھتے تھے، اب وہ قدم کلیسیا کے ستانے کے لیے نہیں اٹھنے کے رہے۔ خداوند نے اسی دوران مکاشفہ کی صورت میں ساؤل پر یہ بھید کھولا کہ ساؤل اصل میں تو وہ شخص ہے کہ اب تو دمشق جا، لیکن وہاں پر بھی میں نے ایک شخص کو، اپنے ایک حبیب کو، اپنے ایک محبوب بندے کو بنام حننیہ کو میں نے تیار کیا ہوا ہے، جو تجھ پر ہاتھ رکھے گا اور قوت بصارت، قوت بینائی تجھے پھر سے مل جائے گی۔ اور اس کے بعد ساؤل میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ تو میرا ایک چنا ہوا وسیلہ ہوگا، یہودیوں میں اور غیر قوموں میں تو میری طرف سے ایک چنا ہوا وسیلہ ہوگا۔ گویا خدا نے اس کو چنا اور خدا نے اس کو اپنے جلال اور اپنی بزرگی کے لیے استعمال کیا ہے۔ اور اب جب دمشق پہنچتا ہے تو مرد خدا حضرت حننیہ جب ساؤل پر ہاتھ رکھتے ہیں تو ساؤل کی وہ آنکھیں جو کلیسیا کے برخلاف کھلتی تھیں لیکن اب بند ہو چکی تھیں، اب وہ آنکھیں پہلے والی نہیں کھلی، بلکہ یوں لگتا ہے جیسے خداوند نے اس کو ایک نئی آنکھ بخشی ہے، ایک نئی نظر بخشی ہے، قوت بینائی ایسی لوٹائی
کہ جو اب کھوئی ہوئی روح کے لیے کھلنے لگی، نہ کہ کلیسیا کے برخلاف۔ اس کا وہ دل جو کلیسیا کے برخلاف دھڑکتا تھا، اب کھوئے ہوئے گناہگار لوگوں کے لیے وہ دل دھڑکنے لگا۔ اور یوں وہ اہل کلیسا میں بھی، یہودیوں میں بھی اور غیر قوموں میں بھی خدا کی طرف سے واقعی ایک چنا ہوا وسیلہ ٹھہرا۔ جب اس ساؤل نامی شخص کا چناؤ ہوا، بعد میں اس کا نام ساؤل ہوا۔ یہ شخص بعد میں اس کا نام پولس ہوا، پہلے یہ ساؤل تھا، لیکن یہی شخص بعد میں جب کلیسیا مختلف جگہ پر مختلف گروپس قائم کرتا ہے، مختلف جماعتیں قائم کرتا ہے، اکلیسیا جس کے معنی مجلس کے ہیں، وہ مختلف مجالس، مختلف جماعتیں قائم کرتا چلا گیا۔ اور بالخصوص جب وہ کرنتھس میں پہنچتا ہے اور وہاں اس کے وسیلہ سے ایماندار لوگوں کی ایک جماعت کھڑی ہوئی۔ بعد میں وہ مختلف مضامین پر ان کو یہ 2 خطوط لکھتا ہے، اور یہ خطوط اس کی اپنی طرف سے، یعنی خود اس کی اپنی کریشن، خود اس کی اپنی سوچ نہیں تھی، اس لیے کہ میں نے پہلے کہا کہ پولس خدا کا ایک چنا ہوا وسیلہ تھا۔ اور یوحنا کی انجیل میں مسیحا یہ فرماتے ہیں کہ تم نے مجھے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے اور تمہیں مقرر بھی کیا، یعنی ایک لحاظ سے تمہارا آرڈینیشن بھی کر دیا ہے، تاکہ جاؤ اور پھیلاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے۔ اور اب چونکہ وہ چنا ہوا وسیلہ تھا، اس اعتبار سے وہی خدا جس نے اس کو چنا تھا، روح القدس کے وسیلہ سے، الہام کے وسیلہ سے وہ بھید اس پر کھولتا چلا جا رہا تھا، اور پولس لکھتا چلا جا رہا تھا الہام کی روح سے جو کچھ خدا کلیسیاؤں سے فرما رہا تھا۔ اور کلام خدا ہر زمانے کے لیے ہے۔ اس کی بہت ساری صداقتوں میں سے ایک صداقت جس کو میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسی حیثیت 2000 برس پیشتر اس کی تھی، ویسی ہی حیثیت آج بھی اس کی ہے۔ یہ زندہ کلام ہے، مردہ نہیں ہے۔ اور 2000 سال پہلے جب یہ کھلتا تھا تو اس وقت لوگ یہ سمجھتے تھے کہ گویا آج ہی خداوند مجھ سے کلام کر رہا ہے۔ آج 2000 سال بعد جب میں اس کو کھولتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی ابھی یہ کلام میرے لیے لکھا گیا ہے اور خدا اس کلام کے وسیلہ سے مجھ سے بولتا ہے۔ میں صرف انجیل مقدس کی بات کرتا ہوں، جبکہ توراۃ شریف اور زبور شریف اور صحائف الانبیاء کرام کی بات اس سے بھی پہلے کی ہے۔ اب جب پولس کو چن لیا گیا اور وہ اس خوشخبری کے کلام کو جا بجا پہنچانے لگا، تو یہاں پر وہ ایک لحاظ سے کرنتھس کی کلیسیا کی تعریف کرتے ہوئے کچھ کلمات ادا کر رہا ہے۔ وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ چنانچہ میں نے سب سے پہلے وہ بات تمہیں پہنچا دی جو مجھے بھی پہنچی تھی۔ میرے عزیزو، یہ باتیں غور طلب ہیں۔ وہ کہتا ہے جو خوشخبری مجھ تک پہنچی تھی، میں نے اس خوشخبری کو تم تک پہنچا دیا۔ آپ کلام مقدس کے طلباء اور طالبات ہیں بالکل ایسے ہی جیسے میں ہوں۔ اور دوسرا تیموتھیوس 2:2 دوسرا تیموتھیوس 2:2 میں یہ لکھا ہے، پولس رسول اپنے روحانی فرزند تیموتھیوس کو کہتا ہے کہ جو باتیں تو نے مجھ سے اور بہت سارے گواہوں سے سنی ہیں، ان کو ایسے دیندار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے لائق ہو۔ اور پولس رسول بذات خود ایک ایسا رسول تھا جو نہ صرف تیموتھیوس کو یہ کہہ رہا تھا کہ جو باتیں تو نے سنی ہیں، بلکہ اس کو کہہ رہا تھا کہ اب وہی باتیں جو تو نے سنی وہ ایسے لوگوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے لائق ہو۔ تو رسول خود یہ کام کرنے والا تھا۔ یہاں پر وہ کہتا ہے کہ جو خوشخبری مجھے ملی تھی وہ میں نے تمہیں پہنچا دی ہے۔ اور اسے کب ملی تھی؟ اس وقت جب وہ دمشق کی راہ پر جا رہا تھا۔ خداوند ڈائریکٹ اس پر ظاہر ہوا اور یہ خوشخبری کا بھید اس پر کھلا ہے۔ اور پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی، وہ خوشخبری یہ ہے۔ آگے بیان کرتا ہے کہ وہ خوشخبری کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بیان کروں کہ عام لفظ اکثر اوقات ہم انجیل کا سنتے ہیں۔ انجیل
میں انجیل پاک یا انجیل شریف کہتا ہوں یا انجیل مقدس بھی کہتا ہوں. انجیل لفظ کے معنی بھی خوشخبری کے ہی ہے، اور رسول کہتا